دوسرا رہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں اور نہ خیر پوری ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، لیکن سرسری جو چیز سامنے آتی ہیں ایز اے اسلامک اسکالر یا ایز اے جو ہے وہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، تو مجھے جو سمجھ میں آیا ہے کہ عمران خان صاحب سے کہاں کہاں جو ہے وہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں یا اجتہادی خطا ہو گئی ہیں، اور میں سب سے بڑی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں ان سے وہی غلطی ہو گئی کہ جو نواز شریف سے ہوئی تھی۔ نواز شریف نے فوج کے حوالے سے جو غلطی کی تھی مشرف دور میں، تو مجھے لگتا ہے وہی غلطی ان سے بھی ہو گئی، لہذا وہ بھی نہیں رہے اور یہ بھی نہیں رہے، کیونکہ وہاں پر نواز شریف نے بھی اپنی مرضی کا آرمی چیف لا کے مشرف کو جو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی، اور یہاں بھی مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب نے بھی جو پتہ نہیں کس نالائق مشیر کے مشورے پر جو ہے وہ اپنی مرضی کے آرمی چیف کی ضد کر کے اس پر جو اپنے ہوم ورک شروع کر دیا، اور جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ فوج تو اتنا آرگنائز ادارہ ہے کہ ادھر سے ادھر ہونا ممکن نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے سامنے ہے کہ وہی ہوا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا کہ وہ راندہ درگاہ ہوئے، تو یہاں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو گیا۔ اس لیے عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کی جو فوج ہے وہ ایک مخلص فوج ہے، اس فوج کے ساتھ سینگ پھنسانا جو ہے یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص بیساکھیوں پہ چلتا ہو اس کو اپنی بیساکھیوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بیساکھیاں اس کی گم نہ ہو جائیں، وہ بیساکھیاں اس کی ٹوٹ نہ جائیں۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ 2/3 ایکسریت سے نہیں آئی تھی، یہ عمران خان کو پتہ ہے، وہ ان بیساکھیوں پہ آئی تھی کہ جو لوگ آزاد امیدوار جن کو جہانگیر ترین جو ہے وہ کھینچ کے لایا اور آپ کا ووٹ بنا اور آپ وزیر اعظم بن گئے، تو آپ بیساکھیوں پہ ہیں، بیساکھیاں آپ کے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ لیکن شنید یہ ہے جو مجھے معلومات ہوئی کہ جو بیساکھیاں جن پہ آپ کی حکومت بنی، آپ نے ان کا کبھی فون بھی نہیں اٹھایا، آپ نے ان کو ملنے کے لیے ٹائم بھی نہیں دیا۔ ایون جو ہے وہ عامر لیاقت جیسا آدمی وہ بھی کئی دفعہ شکایت کر چکا کہ مجھے ملنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اور اسی طریقے سے اور جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب تو پہنچ ہی نہیں سکتے، مخصوص لوگ ہی ان کے ارد گرد ہیں، عمران صاحب اس وقت تو ہم سے لے لیا ووٹ اور اب یہ ہمارا فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ نتیجہ کیا ہوا، اب عمران خان صاحب پر جب پریشانی بیساکھیاں ہاتھ سے چھوٹی ہیں تو انہوں نے بہت کالیں کی ہیں، پتہ چلا انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو، بلکہ ہر عقل مند کو کہتا ہوں کہ جو بیساکھیوں پہ چلتا ہو اس کو بیساکھیوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر مارنے نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب کو میں نے پہلے بھی یہ نصیحت کی تھی جب امریکہ میں آئے تھے اور انہوں نے یہاں تقریر کی تھی، اور اس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لے کے تنقید کی تھی، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ اب وزیر اعظم بن چکے ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، ڈگنیٹی ہے، اب آپ بہت ہی سوچ سمجھ کے بولا کریں کہ کس کو کیا بولنا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے تنقید کا جو انداز بالکل ایسا رکھا، عوامی انداز جیسے لونڈے لپاڑوں کا ہوتا ہے، اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی شخصیت جو ایک یہ منجے ہوئے سیاست دان ہیں اور ایک متباہر عالم ہیں، ایک بہت بڑی نسبت کے آدمی ہیں اور اپنی اس میدان کے اندر اپنا کوئی ثانی نہیں پاتے ہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تنقید کا ایسا جو ہے یعنی سوقیانہ گویا کہ رویہ رکھا کہ جو کہ مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس وقت بھی تنبیہ کی تھی، میرے کلپ موجود ہیں کہ آپ ان کو بالکل خاموش، کیونکہ دیکھو دشمنوں کا ذکر بار بار کرنے سے دشمن لوگوں کی یادوں میں زندہ رہتا ہے۔ آپ نے زرداری اور یہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو دشمن سمجھ لیا اور ان کا اتنا ذکر کیا، آج تک آخری تقریروں تک ذکر کیا کہ خود آپ کے لوگوں میں بھی وہ زندہ رہے، یا پبلک میں بھی زندہ رہے۔ تو عقل مندی تو یہ ہوتی ہے کہ دشمن کا ذکر ہی بندہ نہ کرے، اپنے کام میں لگ جائے، وہ کام میں آپ لگے نہیں، اسی میں لگے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ دشمن جو ہے غالب ہو کے آ گئے۔ تو سب سے بڑی چیز میں اس وقت بھی کہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بارے میں آپ کچھ نہ کریں، زبان بند کر لیں، باقی کو چور ڈاکو آپ کہتے رہیں، جس کی چوری اور ڈاکہ ثابت ہی نہیں ہوا اس کو آپ جب تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو یہ ہے کہ آپ گویا کہ سامنے والے کو چڑھا رہے ہیں۔ جب چڑ پیدا ہوتی ہے تو پھر تو کوئی بھی میدان میں آنے سے باز نہیں آتا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں عمران خان سے تیسری غلطی یہی کی کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیریس نہیں لیا۔ ان کو سیریس لینا چاہیے تھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے غالباً 12 یا 15 جو اپنے وہ ملین مارچ نکالے، ملین مارچ ہر صوبے ہر شہر میں، تو عمران خان صاحب اگر جو ہے یا ان کے مشیر عقل سے کام لیتے تو وہ اس چیز کو سیریس لیتے
کہ یار اس بندے کی اتنی فالوئنگ ہے، اتنی طاقت ہے، سوچو یار اس بار. لیکن آپ نے ہمیشہ، میں نے بھی سنا، یہ اڑا دیا اور مدرسے کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اور مدرسے کے مولویوں کو استعمال کر رہے ہیں. بھئی مدرسے کے بچے ووٹ کا حق نہیں رکھتے، ملک کے باشندے نہیں ہیں. مولوی جو ہے وہ ووٹ کا حق نہیں رکھتے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سارے ملک کے باشندے ہیں. لیکن آپ نے وہ یہ کہہ کہ اس کی اہمیت نہیں سمجھی کہ یار چھوڑو میرے مارچ کے مدرسے کے مولوی اکٹھے کر لیے. وہ آپ کے فواد چودھری صاحب یہ بات کرتے ہیں اور مدرسے کے مولویوں سے وہ اسلام کہتے ہیں، اسلام کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ آپ سب کرنے لگے اسی کو استعمال. تو نے اس وقت سیریس نہیں لیا. تو میرے جیسا عقل مند سے کوئی مشورہ کرتا تو میں اس وقت آپ کو یہ مشورہ دیتا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کریں اور ان کو آپ جو ہے صدر پاکستان کی آفر کر دیں، صدر پاکستان کی آفر کر دیں کہ آپ صدر پاکستان بنیں. تو صدر ہوتے فضل الرحمان اور حکمران ہوتے عمران خان. میں کہتا ہوں دنیا کی تو کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی. ابھی بھی یہ جو زرداری اور شہباز شریف جو ہے مولانا فضل الرحمان کے کندھوں پر بیٹھ کے آئے میدان میں، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے. مولانا فضل الرحمان اتنا منجا ہوا آدمی ہے جو ضیاء الحق جیسی ماشاء اللہ کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو گیا، جیلیں برداشت کی، ضیاء الحق کی زندگی تنگ کر دی تھی اس نے. تو آپ اس کو ہلکا لے رہے ہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی. نتیجہ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، شہباز شریف نہ زرداری، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کو تو قوم ویسے بلا گئی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان کو آپ نے اپنے ساتھ نہیں ملایا. اور میں نے یہ ٹی وی پہ مشورہ دیا تھا، جیسے سعودی عرب کے اندر یہ سیٹ اپ تھا کہ وہاں آل سعود، یہ جو ہے عبدالعزیز کی جو اولاد ہے سعود، یہ آل سعود. دوسری آل شیخ، یہ جو ہے عبدالوہاب نجدی کی جو اولادیں ہیں. تو فرمایا کہ آل سعود جو ہے وہ سیاست چلائیں گی، آل شیخ جو ہے مذہب کی نگرانی کریں گی. تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب آپ مذہب کا جتنا معاملہ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا بنا کے ان کے سپرد کر دیں، کیونکہ آپ پاکستان میں جو مذہب کی کھچڑی ہے نا، اس کھچڑی کو مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا بندہ ہی ٹیکل کر سکتا ہے. میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کہیں دیوبندی، کہیں بریلوی، کہیں اہل حدیث، کہیں چکڑالوی، کہیں جماعت اسلامی، ایک عذاب ہے. نتیجہ کیا ہوا، آپ اس کا شکار ہوتے رہے. آپ مذہبی کو بات کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے، لوگ چڑھ جاتے تھے، وہ کہا جی یہ تو ہمارے مسئلہ کے خلاف بات کر دی، اور جی آپ. تو آپ کو یہ میں نے اس وقت تجویز دی تھی کہ مذہب کے معاملے میں فضل الرحمان صاحب کو آپ حوالے کر دیجیے، آپ جانیں. یہ ساری سیاست، حکومت، اقتدار میں کروں گا. میں کہتا یہ ملک کی قسمت جاگ جاتی. اور ابھی بھی میں نصیحت کرتا ہوں، ابھی بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں آج حکومت آ رہی ہے، شہباز شریف کے ہاتھ میں غالباً آ رہی ہے، ان کو میں نصیحت کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہلکا نہ لیں. ابھی بھی موقع ہے، صدر پاکستان کی سیٹ کے لیے انہی کو بٹھائیں اور مذہب کے معاملے میں انہی کو یہ اتھارٹی دیں کہ وہ مذہبی معاملات کو نگرانی کریں. وہ متبحر عالم ہیں، وہ ہر مسلک کے علماء کے ساتھ صلح کے ساتھ بیٹھنے کا سلیقہ جانتے ہیں. تو لہٰذا اگر شہباز شریف نے اب بھی غلطی کی، جیسے پہلے بھی یہ چکر چلاتے رہے ہیں، تو یہ پھر عمران خان جو ہے، پھر دوبارہ عمران خان آئے گا. اور عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان سے فاصلے کم کریں. اگر آپ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر ثابت ہوئی نہ آپ پر، آپ دونوں محب وطن ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا، جو وطن اسلام کے نام پہ ہے تو دونوں آپ ایک ہی نیریٹو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور فاصلے دور دور کیے ہوئے. نتیجہ کیا ہوا، لہذا عمران خان صاحب باوجود اتنی محبت اور فالوئنگ کے آپ نہیں چل پائے. لہذا یہ ایک نصیحت ہے، یہ میں کروں گا. اور آخری بات وہی کہ اپنے دوستوں کو پہچانیں اور دشمنوں کو پہچانیں. اور نتیجہ یہ کہ آپ کے وہ دوست، جہانگیر ترین جیسے دوست جنہوں نے اٹھا کے آپ کو جو ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچایا، آپ نے انہی لوگوں کو بلا دیا جبکہ آپ بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں. وہی ایم کیو ایم والے، آپ نے ان کے لیے کراچی کے لیے کچھ نہیں کر پائے، آج ایم کیو ایم والوں کے پاس آپ جا رہے ہیں. وہی جو قاف لیگ والے، آج آپ ان کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. اپنا مخلص آدمی جو ہے وہ بزدار کی گردن کاٹ دیا آپ نے، اس کے چکر میں ہوا کچھ بھی نہیں. وہی گورنر جو ہے بیچارہ گورنر چودھری سرور، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے،
آپ نے یہ پریکٹیکلی اس کی حیثیت صفر کر دی، بنانے کو گورنر بنا دیا، یہ چالیں نہیں چلتی۔ اخلاص اور مخلص لوگوں کو لے کے چل کے آپ آگے بڑھتے تو دنیا کوئی طاقت آپ کا بگاڑ نہ سکتی۔ تو یہ بس چند الفاظ ہیں، باقی یہ آپ خود سمجھدار لوگ ہیں، اشارے یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ بات وہی ہے کہ ہر جگہ ہر ایک سے سینگ پھنسانا چھوڑ دیں، اور آپ کے جو چاہنے والے ان کو بھی آپ اپنے اندر تحمل، بردباری اور وقار پیدا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ہار جیت کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے وزارت عظمیٰ سے عدم اعتماد ہوا، وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا، کتنے لوگ کتنے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہو گیا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں۔ اب آپ اگلے الیکشن کی تیاری کریں، لیکن اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کے چلیں۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پاکستان مذہبی ملک ہے، وہ یہ مذہبی ملک کی جو ساکھ ہے اس کو جو خراب نہ ہونے دیں، اور مولانا کے ساتھ جو فاصلے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوب کام لیں گے۔ بہت شکریہ، بہت تفصیلی جواب آ گیا، شکریہ۔